ویلکم ٹریڈرس، مجھے یقین ہے کہ آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اور آج ہم نے ناول حیا کی چادر کی ایپیسوڈ نمبر 2 سٹارٹ کرنی ہے، تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فنکشن کے بعد حیا کی شخصیت یونیورسٹی میں مزید نمایاں ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اس کے جرأت کی بات کر رہا تھا، لیکن جہاں ایک طرف یونیورسٹی میں اس کے اعتماد کی تعریف ہو رہی تھی، وہیں گھر میں ایک نیا طوفان تیار تھا۔ ایک شام جب وہ کمرے میں ڈائری لکھ رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ امی اندر آئیں، ان کے ساتھ ابو بھی تھے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ امی نے دھیرے سے کہا، حیا بیٹا، ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حیا نے چونک کر قلم رکھا اور خاموشی سے سننے لگی۔ ابو نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹا تم جانتی ہو کہ تمہاری عمر ہو رہی ہے، کچھ رشتے آئے ہیں، خاندان والے چاہتے ہیں کہ ہم ان پر غور کریں۔ یہ سنتے ہی حیا کے دل میں جیسے کسی نے کانٹے چبھو دیے ہوں۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، ابو لیکن ابھی تو میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، میرے خواب ہیں، میرا مقصد ہے۔ امی نے نرمی سے کہا، ہم جانتے ہیں بیٹا، مگر خاندان والے بار بار کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کو زیادہ دیر تک بٹھانا مناسب نہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ حیا کے دل میں سوالات کی گونج شروع ہو گئی۔ کیا لوگ میرے خوابوں سے زیادہ اہم ہیں؟ کیا میرا مستقبل دوسروں کی باتوں پر قربان کر دیا جائے گا؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، امی ابو، میں رشتے کے خلاف نہیں، لیکن براہ کرم مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنے دیجیے، مجھے اپنی پہچان بنانے دیجیے۔ اگر میری شادی جلدی ہو گئی تو کیا میرا خواب ہمیشہ خواب ہی رہ جائے گا؟ ابو نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، حیا تمہاری خواہش سمجھتے ہیں، لیکن تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ یہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، کبھی کبھی ذاتی خوابوں کو خاندان کے فیصلوں کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ حیا کے دل پر بوجھ بن گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، ایک طرف میرا مقصد، دوسری طرف میرے اپنے، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ رات بھر حیا جاگتی رہی۔ اس نے سوچا کہ یونیورسٹی میں تو اس نے سب کو جواب دے دیا تھا، لیکن گھر میں اپنے ہی والدین کے سامنے کیا وہ اتنی ہمت دکھا پائے گی؟ صبح ہوتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین کو اپنے خواب کے بارے میں کھل کر بتائے گی۔ اس نے امی ابو کے کمرے میں بالیا اور کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ میرے خیر خواہی چاہتے ہیں، لیکن اگر میں نے ابھی اپنے خوابوں کو چھوڑ دیا تو ساری زندگی پچھتاؤں گی۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اگر میرا نصیب لکھا ہے تو رشتہ تب بھی آئے گا، لیکن اگر علم ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو نے بھی سر جھکا لیا۔ کچھ لمحوں بعد ابو نے کہا، ٹھیک ہے حیا، ہم خاندان والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھو یہ لڑائی آسان نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حیا کے دل میں ایک نیا حوصلہ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، مگر وہ جانتی تھی کہ اصل جنگ ابھی باقی ہے، کیونکہ معاشرہ اور خاندان اتنی آسانی سے خاموش نہیں ہوں گے۔ گھر میں بات وقتی طور پر رک گئی تھی، لیکن خاندان اور رشتہ داروں کا دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی فون آ جاتا، کبھی خالہ، کبھی چچی، کبھی دور کے رشتہ دار عورت۔ سب کو زبان پر ایک ہی جملہ تھا، لڑکی کو زیادہ دیر نہ بٹھاؤ ورنہ باتیں بنے گی۔ امی ابو پریشان ہونے لگے۔ محلے میں بھی کچھ لوگ طنزیہ باتیں کرنے لگے۔ ایک عورت نے تو سیدھا امی سے کہہ دیا، باجی آج کل کی لڑکیاں پڑھائی کے بہانے نخرے کرتی ہیں، بعد میں کون ہاتھ پکڑ کر رشتہ لے کر آئے گا۔ یہ سن کر امی کے دل دکھ گیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ حیا کی آنکھوں میں خواب ہیں، پھر بھی معاشرے کے یہ تیر ان کے دل کو زخمی کر رہے تھے۔ ایک دن پورا خاندان اکٹھا ہوا۔ بیٹھک میں سب بڑے بیٹھے تھے۔ حیا کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ دل پر بوجھ لیے اندر آئی۔ سب کی نظریں اس پر تھیں۔ خالہ نے سب سے پہلے کہا، ماشاءاللہ، لڑکی سمجھدار ہے، نیک ہے، مگر زیادہ پڑھائی لڑکی کو ضدی بنا دیتی ہے، کل کو سسرال میں کون برداشت کرے گا؟ چچی نے ہاں میں ہاں ملائی، ہمارے زمانے میں تو لڑکیاں میٹرک کے بعد ہی شادی کر لیتی، یہ نئی نسل حد سے زیادہ آزادی چاہتی ہے۔ یہ جملے حیا کے دل کو کاٹنے لگے۔ اس نے ابو کی طرف دیکھا۔ ابو خاموش تھے۔ پھر اچانک پھوپھی بولی، بھائی، وقت پر بیٹی کا ہاتھ تھامنے والا مل جائے تو غنیمت ہے، ورنہ معاشرے انگلیاں اٹھانے لگتا ہے۔ سب کے درمیان حیا نے پہلی بار ہمت کی اور کہا، معاف کیجیے گا، لیکن کیا بیٹی کی زندگی دوسروں کے ڈر پر قربان کر دینا ہی اصل حل ہے؟ کیا ایک لڑکی کو اپنے خواب پورے کرنے کا حق نہیں؟ اگر بیٹا انجینئر بن سکتا ہے تو بیٹی کیوں نہیں؟ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ چہروں پر حیرت تھی، کچھ پر غصہ۔ خالہ نے تیز لہجے میں کہا، حیا، بڑوں کے سامنے اس طرح بات نہیں کرتے، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ حیا نے سر جھکا لیا، مگر دل ہی دل میں کہا، اگر میری بھلائی یہی ہے کہ میں اپنے خواب دفنا دوں تو ایسی بھلائی قبول نہیں۔ ابو نے سب کو دیکھ کر کہا،
حیا کی بات میں سچائی ہے، ہمیں معاشرے کے ڈر سے زیادہ اپنی بیٹی کے مستقبل کا سوچنا چاہیے۔ یہ سن کر کچھ لوگ خاموش ہو گئے، لیکن سب راضی نہیں تھے۔ محفل ادھوری بحث کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس رات حیا اپنے کمرے میں جا کر ٹوٹ گئی۔ اس نے ڈائری میں لکھا، کاش لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ایک لڑکی کا خواب کوئی ضد نہیں، اس کی زندگی ہے۔ معاشرہ میری راہ میں دیوار کھڑا کر رہا ہے، لیکن میں اس دیوار کو گراؤں گی، چاہے ہانسیوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ خاندان کے محفل کے بعد حیا اور زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ دل میں طوفان ضرور تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر سب اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں تو بھی وہ اپنے خواب کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ کچھ ہی دن بعد یونیورسٹی کا نیا سیمسٹر شروع ہوا۔ حیا دل ہی دل میں ڈری ہوئی تھی کہ شاید گھریلو دباؤ پڑھائی پر اثر ڈالے گا، لیکن اس کے قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ پہلے ہی دن پروفیسر نے اعلان کیا، اس سال ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ کے لیے ہماری یونیورسٹی منتخب ہوئی ہے۔ اس میں وہی اسٹوڈنٹس شامل ہوں گے جو محنتی، باصلاحیت اور کریٹیو ہوں گے۔ یہ موقع زندگی بدل سکتا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی کلاس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کا حصہ بنے، لیکن ساتھ ہی مقابلہ سخت تھا۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود ہی سے کہا، یہ میرا امتحان ہے، اگر میں یہ موقع حاصل کر لوں تو سب کو دکھا دوں گی کہ یہ لڑکی کے خواب بھی حقیقت بن سکتے ہیں۔ فیوچر آف رینیویبل پروجیکٹ کا موضوع تھا۔ دنیا بھر سے یونیورسٹیز اس میں شریک ہونے والی انرجی تھی۔ پروفیسر نے کہا کہ ہر طالب علم کو اپنی ٹیم بنا کر آئیڈیا پیش کرنا ہوگا۔ حیا نے فوراً اپنی دوست سارہ اور آمنہ کو شامل کیا۔ ان کی ٹیم چھوٹی تھی، لیکن حیا کی قیادت مضبوط تھی۔ کچھ دنوں تک سب نے مل کر سخت محنت کی، کتابیں، ریسرچ پیپرز، انٹرنیٹ، ہر ذریعہ استعمال کیا۔ حیا رات کو دیر تک جاگتی، کمرے میں کاغذات بکھرتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی جذبہ ہوتا، میں ہارنے نہیں آئی۔ لیکن گھر کا ماحول پھر رکاوٹ بننے لگا۔ ایک دن امی نے کہا، حیا یہ سب کھیل تماشے چھوڑ دو، رشتہ دار پہلے ہی باتیں بنا رہے ہیں، تم نے گھر کے کاموں پر بھی توجہ دینی ہے۔ یہ جملہ سن کر حیا کا دل بھر آیا، لیکن اس نے خاموشی سے کہا، امی یہ کھیل نہیں، میرا مستقبل ہے۔ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوا تو نہ صرف میرا بلکہ آپ کا سر بھی فخر سے بلند ہوگا۔ امی کچھ نہ بول سکیں، شاید ان کے دل کے اندر بھی بیٹی کے لیے نرمی تھی۔ آخرکار پریزنٹیشن کا دن آ گیا۔ بڑے ہال میں سب ٹیمیں موجود تھیں، پروفیسرز، غیر ملکی نمائندے اور طلباء سب منتظر تھے۔ جب حیا کی باری آئی، اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، ہماری ٹیم کا آئیڈیا ہے سولر اینڈ ونڈ انرجی کا کمبائنڈ سسٹم، جو نہ صرف کم خرچ ہوگا بلکہ غریب علاقوں کو بھی بجلی فراہم کرے گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن الفاظ میں سچائی اور جذبہ تھا۔ پروفیسر نے توجہ سے سنا، سارہ اور آمنہ نے بھی اپنی بات پیش کی۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ جج نے مسکرا کر کہا، یہی وہ جذبہ ہے جو مستقبل بدلتا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صرف کامیابی نہیں تھی، یہ اس کے خواب کا پہلا روشن قدم تھا۔ پروجیکٹ پریزنٹیشن کے بعد حیا کی ٹیم کا آئیڈیا یونیورسٹی میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ پروفیسر نے نہ صرف تعریف کی بلکہ انہیں انٹرنیشنل لیول پر نمائندگی کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ خبر پورے کیمپس میں پھیل گئی، ہر کوئی حیا کی مبارکباد دے رہا تھا۔ سارہ اور آمنہ اس کے سامنے خوشی سے جھوم رہی تھی۔ حیا کے دل میں عجیب سی روشنی تھی، جیسے برسوں کی محنت رنگ لائی ہو، لیکن خوشی کے ساتھ ایک نیا امتحان بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ماحول بالکل مختلف تھا۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، حیا یہ کیا خبریں آ رہی ہیں، تم کسی انٹرنیشنل پروجیکٹ کے لیے باہر جانے والی ہو؟ حیا کے لب خشک ہو گئے، مگر اس کے حوصلے کرتے ہوئے جواب دیا، جی ابو، یہ ایک تعلیمی پروجیکٹ ہے، اگر میں اس میں حصہ لوں گی تو یہ ہمارے ملک کے لیے بھی فخر کی بات ہوگی۔ ابو نے بھنویں چڑھاتے ہوئے کہا، فخر کی بات یا خاندان کے لیے شرمندگی کی بات؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹی اکیلی باہر جا رہی ہے، تمہاری عمر شادی کی ہے، یہ سب کھیل نہیں۔ یہ الفاظ تیر کی طرح حیا کے دل میں اتر گئے۔ وہ چپ رہی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے نرم لہجے میں کہا، شاید حیا ٹھیک کہہ رہی ہے، اتنی محنت کی ہے، ایک موقع تو ملنا چاہیے۔ ابو نے غصے سے کہا، یہ باتیں مت کرو، لڑکی کی سب سے بڑی کامیابی اس کے گھر ہوتا ہے، باہر کی دنیا نہیں۔ حیا نے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات اس نے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں نے تو صرف علم کے راستے پر قدم بڑھایا ہے، اگر یہ خواب گناہ ہے تو مجھے روک دے، اور اگر یہ میرا نصیب ہے تو مجھے حوصلہ دے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں پروفیسرز نے اعلان کیا کہ حیا کی ٹیم کو یورپ میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کرنی ہے۔
سفر و قیام سب یونیورسٹیز کے خرچ پر ہوگا۔ طالبہ خوش تھے مگر حیا کے دل اندر سے ڈوبا ہوا تھا۔ دوستوں نے کہا، حیا یہ تو زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے، تمہارا خواب حقیقت بننے والا ہے۔ لیکن حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خواب اور حقیقت کا فرق سمجھنا آسان نہیں۔ خواب اڑان مانگتا ہے اور حقیقت بیڑیاں ڈال دیتی ہے۔ سارا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم تنہا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی لمحے حیا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ڈرنے والی نہیں، چاہے خاندان روکے یا دنیا کچھ بھی کہے، وہ اپنی محنت ضائع نہیں کرے گی۔ رات بھر حیا کے دل میں ایک جنگ جاری رہی۔ ایک طرف والد کی ناراضگی اور خاندان کی باتیں تھیں، دوسری طرف اس کے خواب، اس کی محنت، اس کا مستقبل تھا۔ صبح فجر کے اذان کے ساتھ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرا دل کانپ رہا ہے لیکن مجھے وہ رستہ دکھا جو تیرے نزدیک بہتر ہو، مجھے حوصلہ دے کہ میں سچائی پر قائم رہ سکوں۔ نماز کے بعد حیا کے دل کو عجیب سکون ملا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، یہ میرا خواب ہے، میری محنت ہے، اگر آج رک گئی تو ساری زندگی پچھتاؤں گی۔ پروفیسر نے سب ٹیم ممبرز کو بلا کر کہا، ہمیں صرف ایک ہفتے میں روانگی کی تیاری کرنی ہے، ہر کسی کو اپنے ریسرچ پیپرز اور پریزنٹیشن تیار رکھنی ہے۔ سب خوشی تیاریوں میں لگ گئے مگر حیا خاموش رہی۔ سارا نے محسوس کیا، آہستہ سے پوچھا، حیا کیا بات ہے، تم خوش کیوں نہیں ہو؟ حیا نے دھیرے سے کہا، میرے اپنے ہی میرے خلاف کھڑے ہیں، ابو نہیں چاہتے کہ میں جاؤں۔ سارا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، یاد رکھو خواب آسانی سے نہیں ملتے، اگر یہ تمہارے نصیب میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی۔ شام کو ابو نے پھر بات چھیڑی، حیا یہ آخری بار کہہ رہا ہوں، یہ سفر تم نہیں کرو گی۔ اس بار حیا نے خاموشی توڑی، اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ ابو میں آپ کی عزت کرتی ہوں لیکن میری محنت اور میرا خواب بھی اہم ہے، اگر میں نے یہ موقع کھو دیا تو شاید زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں۔ اور ابو چونک گئے، پہلی بار انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنا مضبوط دیکھا۔ امی بیچ بچاؤ کیا، آپ سوچیے ہماری بیٹی آج قوم کا نام روشن کرے گی، کل کو یہی لوگ فخر سے کہیں گے کہ فلاں کی بیٹی سائنسدان بنی ہے۔ ابو نے کچھ نہ کہا لیکن ان کی آنکھوں میں سختی کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی نرمی بھی جھلکنے لگی۔ رات کو حیا نے ڈائری میں لکھا، میں خوفزدہ ضرور ہوں مگر شکستہ دل نہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ رستہ کانٹوں بھرا ہے مگر انہیں کانٹوں پر چل کر ہی پھول تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کل کا دن فیصلہ کرے گا کہ میں صرف خواب دیکھنے والی ہوں یا انہیں حقیقت میں بدلنے والی۔ گھر کا ماحول پچھلے 2 دنوں سے بوجھل تھا۔ ابو اکثر حیا سے نظریں چرا لیتے اور حیا بھی خاموشی میں ڈوبی رہتی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے دونوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ ابو رات گئے اپنے کمرے میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ سامنے اخبار کھلا تھا مگر ان کی نظریں لفظوں پر نہیں ٹک رہی تھیں۔ دل بار بار حیا کی باتیں دہرا رہا تھا، ابو اگر میں نے یہ موقع کھو دیا تو شاید زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں۔ یہ جملہ ابو کے دل پر تیر کی طرح لگا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ میں واقعی اپنی بیٹی کے خوابوں کے راستے میں کھڑا ہوں، کیا میں صرف دنیا والوں کے ڈر سے اس کی زندگی برباد کر دوں گا؟ اچانک ابو کے ذہن میں اپنی جوانی کا ایک واقعہ ابھر آیا۔ جب وہ کالج میں تھے تو ایک موقع ملا تھا بیرون ملک پڑھنے کا، لیکن اس وقت دادا نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ابو نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں کر لی، لیکن اس دن کے بعد اکثر وہ سوچتے رہتے، اگر میں گیا ہوتا تو میری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوتی۔ وہ پرانی خواہش آج بھی زندہ ہو گئی۔ ابو نے آہ بھری، میں وہی غلطی اپنی بیٹی کے ساتھ کیوں دہرا رہا ہوں؟ صبح امی نے ابو سے نرمی سے کہا، حیا نے جو کچھ کہا وہ دل سے کہا، وہ ضدی نہیں ہے، بس اپنے خواب کے لیے ڈٹی ہوئی ہے۔ آپ سوچیے اگر اس نے یہ موقع کھو دیا تو کیا وہ کبھی خوش رہ سکے گی؟ ابو نے کوئی جواب نہ دیا لیکن ان کی آنکھوں میں نرمی ابھر آئی۔ وہ سخت آدمی تھے مگر بیٹی کے آنسو انہیں توڑ رہے تھے۔ اسی دوران حیا اپنی پریزنٹیشن کی تیاری میں لگ گئی۔ وہ بار بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تقریر پریکٹس کری تھی۔ الفاظ میں کانپتی ہوئی ہمت تھی لیکن آنکھوں میں چمکدار خواب۔ سارا نے اس سے کہا، تمہارے ابو مان جائیں گے، میں دل سے دعا کر رہی ہوں، بس تم ہمت نہ ہارنا۔ حیا نے مسکرا کر کہا، ہمت ہی میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس رات ابو نے چپکے سے حیا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ حیا اپنی ڈائری لکھ رہی تھی، اس نے جلدی سے ڈائری بند کی، ڈری ڈری نظریں ابو کی طرف اٹھائیں۔
ابو نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، بیٹی میں نے ساری رات سوچا اگر یہ تمہارا خواب ہے تو میں تمہیں روکنے والا کون ہوتا ہوں۔ جاؤ اپنی منزل حاصل کرو، لیکن ایک وعدہ کرو، اپنی جڑیں، اپنے اخلاق اور اپنی عزت کبھی نہ چھوڑنا۔ حیا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے، وہ ابو کے گلے لگ گئی اور رو کر بولی، ابو آپ نے میرا سب سے بڑا سہارا بن کر میرا دل جیت لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ ابھی کی آنکھوں میں برسوں بعد سکون روشنی ابھری۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرن کمرے کی روشن کیا۔ حیا کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور جوش تھا۔ کل رات ابو کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے، جاؤ اپنی منزل حاصل کرو۔ یہ جملہ اس کے لیے دعا بھی تھا، سہارا بھی اور اعتماد بھی۔ امی نے صبح جلدی اٹھ کر حیا کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب وہ کھانے بیٹھی تو امی نے مسکرا کر کہا، دھیان رکھنا، اپنے وقت کو ضائع مت کرنا، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اور دروازے پر کھڑے تھے، پہلی بار ان کے چہرے پر فخر کی روشنی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، یاد رکھو منزل کا سفر آسان نہیں ہوتا، مشکلات آئیں گی، لیکن اصل بہادری انہیں جھیلنے میں ہے۔ حیا نے سر جھکا کر کہا، جی ابو آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی تو کوئی مشکل بڑی نہیں لگے گی۔ کیمپس کے سامنے گاڑی تیار کھڑی تھی، سارا اور باقی ساتھی بھی جمع ہو چکے تھے۔ سب کے ہاتھ میں فائلیں، نوٹس اور خوابوں سے بھری آنکھیں تھیں۔ سارا نے حیا کو دیکھتے ہی خوشی سے کہا، آخرکار تمہارے ابو مان گئے، اب دیکھنا یہ سفر ہماری زندگی بدل دے گا۔ حیا نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں یہ سفر صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے بھی ہے جو خواب دیکھتی ہیں مگر ڈرتی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے حیا نے ایک بار پیچھے مڑ کر گھر کو دیکھا۔ دروازے پر ابو اور امی کھڑے تھے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ ابو کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ حیا نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ مجھے ہمت دینا کہ میں اپنے ابو اور امی کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ گاڑی کے پہیے گھومنے لگے اور یوں ایک نیا سفر کا آغاز ہوا۔ گاڑی کے اندر سب ساتھی خوشی سے مستقبل کی منصوبوں پر باتیں کر رہی تھیں۔ کوئی ریسرچ کے بارے میں بات کر رہا تھا، کوئی تقدیر کی تیاری پر، لیکن حیا خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا دل دعا اور شکر گزاری میں مصروف تھا۔ سارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ حیا نے آہستہ سے جواب دیا، سوچ رہی ہوں کہ خواب جب دعا اور والدین کی رضا کے ساتھ لکھیں تو کیا ان کو پرواز اور بھی بلند ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہمارا قسط نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قسط کافی اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے بھی